ایک اور نئے سلوات بھیج دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے دینے والے مجھے حد سے بھی سوا دے دے، اے دینے والے مجھے حد سے بھی سوا دے دے، میں ولائے علی بحر مصطفیٰ دے دے، میں ولائے علی بحر مصطفیٰ دے دے، اور مجھ کو درکار نہیں کوثر و جنت تیری، مجھ کو درکار نہیں کوثر و جنت تیری، میرے کریم مجھے خاک کربلا دے دے، میرے کریم مجھے خاک کربلا دے دے. ایک نئے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کون کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کرو، کون کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کرو، یہ عبادت ہے اسے زیادہ کرو کم نہ کرو، یہ عبادت ہے اسے زیادہ کرو کم نہ کرو، اور فلسفہ تیرا سمجھ میں نہیں آتا مفتی، فلسفہ تیرا سمجھ میں نہیں آتا مفتی، حج کرو عید کرو اور محرم نہ کرو، حج کرو عید کرو اور محرم نہ کرو. ایک نئے سلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، خدا نے ان کو کیا ایک جان دو خالب، خدا نے ان کو کیا ایک جان دو خالب، علی نبی کے لیے ہے نبی علی کے لیے، علی نبی کے لیے ہے نبی علی کے لیے، اور جو نقش اصغر معصوم کھینچ سکتے ہوں، جو نقش اصغر معصوم کھینچ سکتے ہوں، وہ لفظ ہی نہیں اظہار بے کسی کے لیے، وہ لفظ ہی نہیں اظہار بے کسی کے لیے. اور حسین خون کے دریا سے پار اترے ہیں، حسین خون کے دریا سے پار اترے ہیں، نبی کے دین کی امت کی زندگی کے لیے، نبی کے دین کی امت کی زندگی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ملے گا جو بھی طرفدار دشمن شبر، ملے گا جو بھی طرفدار دشمن شبر، کبھی وہ حق کا مددگار ہو نہیں سکتا، کبھی وہ حق کا مددگار ہو نہیں سکتا، اور وہ جس کے باتوں سے آتی ملے نفاق کی بو، وہ جس کی باتوں سے آتی ملے نفاق کی بو، رسول والا وہ مکار ہو نہیں سکتا، رسول والا وہ مکار ہو نہیں سکتا. ایک نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ شبر کی ثنا کر نہیں سکتا کوئی انسان، شبر کی ثنا کر نہیں سکتا کوئی انسان، قرآن کی زباں بولنے والا نہیں کوئی، قرآن کی زباں بولنے والا نہیں کوئی، اور جو بغض کے تالے ہیں منافق کے دلوں پر، جو بغض کے تالے ہیں منافق کے دلوں پر، ان کو تو ابھی کھولنے والا نہیں کوئی، ان کو تو ابھی کھولنے والا نہیں کوئی. ایک نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ دل کی آواز ہے شبر کی ثنا ہو جائے، دل کی آواز ہے شبر کی ثنا ہو جائے، کچھ نہ کچھ حق بھی عبادت کا ادا ہو جائے، کچھ نہ کچھ حق بھی عبادت کا ادا ہو جائے، اور ان کی مدحت میں جو قرآن نیا ہو جائے، ان کی مدحت میں جو قرآن نیا ہو جائے، فاطمہ شاد ہو خوش میرا خدا ہو جائے، فاطمہ شاد ہوں
خوش میرا خدا ہو جائے. اور ان کے دشمن پہ جو لعنت ہے وظیفہ میرا، ان کے دشمن پہ جو لعنت ہے وظیفہ میرا، کوئی اپنا بھی خفا ہے تو خفا ہو جائے. ان کے دشمن پہ جو لعنت ہے وظیفہ میرا، کوئی اپنا بھی خفا ہے تو خفا ہو جائے. اور ہر جگہ مدحت شبر کے جلاؤں گا چراغ، ہر جگہ مدحت شبر کے جلاؤں گا چراغ. کیا بگاڑے گی مخالف جو ہوا ہو جائے، کیا بگاڑے گی مخالف جو ہوا ہو جائے. اور کیا جہاں بولتے قرآن کی تلاوت روکے، کیا جہاں بولتے قرآن کی تلاوت روکے، خود مددگار جو زہرا کی دعا ہو جائے، خود مددگار جو زہرا کی دعا ہو جائے. اور عشق شبر کا اگر دل میں بسا لے انسان، عشق شبر کا اگر دل میں بسا لے انسان، غیر ممکن ہے گرفتار بلا ہو جائے، غیر ممکن ہے گرفتار بلا ہو جائے. اور صلح شبر کا بیان ہم یوں کیا کرتے ہیں، صلح شبر کا بیان ہم یوں کیا کرتے ہیں، ساری دنیا کو مخالف کا پتہ ہو جائے، ساری دنیا کو منافق کا پتہ ہو جائے. اور جا نہیں سکتا مرض بغض علی کا بے شک، جا نہیں سکتا مرض بغض علی کا بے شک. کس طرح خاک شفا کھا کے شفا ہو جائے، جا نہیں سکتا مرض بغض علی کا بے شک. کس طرح خاک شفا کھا کے شفا ہو جائے. اور ایک دربار شہیدی ہے فقط دنیا میں، ایک دربار شہیدی ہے فقط دنیا میں، جس جگہ معاف ہر انسان کی خطا ہو جائے، جس جگہ معاف ہر انسان کی خطا ہو جائے. اور یہ ثنا خوانی یہ شبر کا صلہ ہو یا رب. ایک بواز بلند نعرہ سلوات. ایک اور بواز بلند نعرہ سلوات. ایک اور بواز بلند نعرہ سلوات. کہ جا نہیں سکتا مرض بغض علی کا بے شک، کس طرح خاک شفا کھا کے شفا ہو جائے، کس طرح خاک شفا کھا کے شفا ہو جائے. اور یہ ثنا خوانی شبر کا صلہ ہو یا رب، یہ ثنا خوانی شبر کا صلہ ہو یا رب. در حیدر سے فقط علم عطا ہو جائے، در حیدر سے فقط علم عطا ہو جائے. اور عشق حیدر کا خطاؤں سے صدا روکتا ہے، عشق حیدر کا خطاؤں سے صدا روکتا ہے. کیسے حیدر سے بھلا کوئی خطا ہو جائے، کیسے حیدر سے بھلا کوئی خطا ہو جائے. بواز بلند نعرہ سلوات. علی جناب مولانا رضوان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. علی رضوان صاحب اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے. بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک درود بھیج دیں محمد کہ جو دل میں الفت حیدر بسا نہیں سکتا، جو دل میں الفت حیدر بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. جو دل میں الفت حیدر بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا، وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی ارے ادھر تشریف لے آئے. وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی
کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا اور جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی۔ آخر کلام بس ایک مطلع ایک شعر اور ملاحظہ فرما کہ خوش کیوں نہ ہو فقیر عطائے حسین سے، خوش کیوں نہ ہو فقیر عطائے حسین سے، وہ بھی ملا جو مانگ نہ پائے حسین سے، خوش کیوں نہ ہو فقیر عطائے حسین سے، وہ بھی ملا جو مانگ نہ پائے حسین سے، او ایسے کسی بھی شخص کی سنیے نہ کوئی بات، ایسے کسی بھی شخص کی سنیے نہ کوئی بات جو رفتہ رفتہ ذہن ہٹائے حسین سے، ایسے کسی بھی ایسے کسی بھی شخص کی سنیے نہ کوئی بات جو رفتہ رفتہ ذہن ہٹائے حسین سے۔ میں گزارش کروں جناب نیر میوری صاحب کہ ان کو وہاں ایک بازوئے حسین ہے ایک بازوئے رسول، ایک بازوئے حسین ہے ایک بازوئے رسول، دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے۔ ایک بازوئے حسین ہے ایک بازوئے رسول، دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے، اور خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پا باپ کا بیٹے کا راج ہے۔ خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک، خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پا باپ کا بیٹے کا راج ہے، آب و ہوا پا باپ کا بیٹے کا راج ہے۔ جناب ابو طالب اسلام سے متعلق ختم اللہ ہمارے کہ آل نبی کے در پہ ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے۔ آل نبی کے در پہ ہماری جبین ہے، جو بھی فلک ہے اپنے لیے ایک زمین ہے، اور ایمان پہ ہے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ ایمان پائے حضرت عمران کہ تم کو شک، ایمان پائے حضرت عمران کہ تم کو شک، ہم کو تمہارے کفر پر پختہ یقین ہے۔ بس یہ آخری قطع حالات حاضرہ سے متعلق جو ہم ہر جگہ پڑھ لیں ملاحظہ فرما لیں کہ سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، مجلس سبت پیغمبر میں جو شامل ہو جائے، سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، مجلس سبت پیغمبر میں جو شامل ہو جائے، اور ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، اور کرونا کی اوقات کے داخل ہو جائے، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، اور کرونا کی اوقات کے داخل ہو جائے۔ رسولوں کی کڑی محنت پر پانی پھر گیا ہوتا، رسولوں کی کڑی محنت پر پانی پھر گیا ہوتا، محمد اور خدا کا نام مٹ جاتا زمانے سے، محمد اور خدا کا نام مٹ جاتا زمانے سے، اور یہ تیر ظلم جا کر گردن اسلام پر لگتا، یہ تیر ظلم جا کر گردن اسلام پر لگتا، اگر شبیر اصغر کو ہٹا لیتے نشانے سے، اگر شبیر اصغر کو ہٹا لیتے نشانے سے۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں عالی جناب مولانا رضوان صاحب سے وہ مجلس کو آپ خطاب کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله صلوات بھیجو محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد بھیا یہ کرسیاں ان لوگوں کے لیے بچھائی جاتی ہیں جو فرش پر نہ بیٹھ سکیں آپ نوجوان آدمی ہیں فرش اعظم پر بیٹھیے ایک صلوات بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد بطور عنوان مجلس کلام پاک کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے جسے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس فقرے میں اپنی وحدانیت کا پروردگار نے اعلان کیا ہے لا الہ الا اللہ اگر فقط اتنا کہا جائے تو یہ قرآن کی آیت ہے لیکن دو لفظوں کے اضافے کے ساتھ میرے پیغمبر نے اسے اپنی حدیث بھی بنایا ہے ایک لفظ کا آغاز میں نبی نے اضافہ کیا ہے اور ایک لفظ کا آخر میں اضافہ ہے آغاز میں نبی نے جو لفظ بڑھایا وہ ہے قولو اور انجام میں جو لفظ بڑھایا ہے وہ ہے فتفلحو تو جب لا الہ الا اللہ کوئی کہے تو سمجھ لے یہ قرآن کی آیت ہے لیکن جب قولو لا الہ الا اللہ فتفلحو کہا جائے تو پھر یہ حدیث رسول ہے لا الہ الا اللہ مسلمانوں کا کلمہ بھی ہے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ نہ لے اپنے کو صاحب ایمان کہنے کا حق نہیں جب تک کہ ان لفظوں کے ساتھ توحید الہی تسلیم نہ کر لی جائے اب نبی نے جن لفظوں کا اضافہ کیا ہے قولو کہو لا الہ الا اللہ کوئی اللہ نہیں سوائے اس ایک اللہ فتفلحو بس اسی میں تمہارے لیے نجات ہے دیکھیں کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے ہمارا آپ جیسا نہیں ہے وہ صرف ہمارا ہی رسول نہیں رسولوں کا رسول ہے نبیوں کا نبی ہے ساری کائنات سے افضل ہے اسی کے صدقے میں اس کائنات کو پروردگار نے خلق فرمایا معرفت الہی کا سب سے پہلا ذریعہ ہمارا رسول ہے
اللہ نے اس کی تخلیق کا مقصد خود اپنے لفظوں میں بیان کیا. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے ہی نور سے ایک بندے کو خلق کیا. میرا نام محمود تھا، میں نے اس بندے کا نام محمد رکھا. تو معرفت الہی کا سب سے پہلا ذریعہ ہمارا رسول ہے. صرف رسول نہیں ہے، ہمارے جملہ معصومین، ہمارے جملہ ائمہ، سب کے سب معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، لیکن پہلا ذریعہ ہمارا رسول ہے. ایسا رسول، ایسا سچا رسول کہ جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا نبوت کا، صادق انہوں نے بھی کہا. سچائی کا کلمہ کافروں نے بھی پڑھا ہے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ ایسا سچا رسول کہ جس کی سچائی کو دشمن مان رہا ہے، جس سے سچائی کو کافر تسلیم کر رہا ہے، جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، بس اسی میں تمہاری نجات ہے، تو کون سا سچا مسلمان ہے جو یقین نہ رکھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نجات ملے گی؟ اگر مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، نبی پر صدق دل سے ایمان لایا ہے، تو وہ یہ مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نجات ملے گی، اس لیے کہ کہنے والا دنیا کا سب سے بڑا سچا رسول ہے. چلیے، نبی نے اعلان کیا، ایک صاحب نے سچے دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اب آپ تو مانیں گے کہ اسے نجات مل گئی. اگر یہ شخص لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہی مر جائے تو یہ سیدھا جنت جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے جنت جانے سے روک نہیں سکتی. لیکن مان لیجئے کسی شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد اتنے دن زندہ رہ گیا کہ نبی نے کہہ دیا اب نماز واجب. اب خالی کلمہ پڑھ کے کوئی جنت چلا جائے گا؟ نہیں. اب خالی کلمہ جنت نہیں دلا سکتا. اب اسے نماز پڑھنی ہی پڑے گی اگر جنت جانا ہے تو. اچھا، اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے اور جنت بھی مل جائے تو کوئی راستہ ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ دیکھیں، نہ میں گردنیں ہل رہی نہیں، مگر میں بتاتا ہوں ایک راستہ ہے. بغیر نماز پڑھے بھی انسان جنت جا سکتا ہے. دیکھیں، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، سارے مولوی نماز پر زور دے دے کے پڑھوانا چاہتے ہیں، اور ہم بغیر نماز پڑھے جنت کا راستہ بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات یہ راستہ مل جائے تو کون پڑھے گا؟ مگر آپ گھبرائیے گا نہیں. میں بے دینی کی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ممبر حق بیان کرنے کی جگہ ہے، دین بیان کرنے کی جگہ ہے، بے دینی کی بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. بغیر نماز پڑھے جنت جا سکتا ہے انسان، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. ایک راستہ ہے، اگر حکم نماز آنے سے پہلے کوئی مر جائے تو نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، جنت مل جائے گی. چلیے، ایک صاحب نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، اب مر گئے، تب تو جائیں گے نا جنت. لیکن کوئی صاحب کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اتنے دن زندہ رہ گئے کہ نبی نے کہہ دیا اب رمضان میں 30 دن کے روزے واجب. اب فقط کلمہ اور نماز سے جنت ملے گی؟ دیکھیں، جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے جنت کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد. دیکھیں، ابھی لوگ کم ہیں، لیکن اگر صلوات زوردار ہو تو باہر کے لوگ سمجھیں گے کہ مجمع ہے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اتنے دن زندہ رہ گیا کہ نبی نے ایک دوسرا حکم دے دیا کہ 30 روزے رمضان میں رکھنے واجب ہے،
اب نہ کلمہ خالص نجات دلا سکتا ہے، نہ خالص نماز نجات دلا سکتی جب تک روزہ بھی نہ رکھا جائے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہو کہ 30 دن بھوکے نہ رہنا پڑے اور جنت بھی مل جائے تو راستہ وہی ہے جو نماز نہ پڑھے بغیر جنت ملنے کا میں نے بتایا تھا۔ حکم روزہ آنے سے پہلے جو مر جائے بغیر روزہ رکھے جنت چلا جائے گا وہ۔ دیکھیں اگر آپ نے توجہ دے دی تو آخر میں وہ جملہ کہوں گا جو آپ کا من پسند جملہ ہو۔ چلیے صاحب نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، اب مر گئے یہ، تب تو ان کا جنت جانا یقینی ہے، جائیں گے جنت۔ لیکن اگر ایک صاحب نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا اور اب اتنے دن زندہ رہ گئے کہ نبی نے ایک اور فرمان جاری کر دیا کہ اب جس کے پاس دولت ہے اس پر حج واجب۔ اب نہ کلمہ پڑھ کے خالی جنت ملے گی، نہ نماز پڑھ کے جنت ملے گی، نہ روزہ رکھ کے جنت ملے گی، جب تک کہ واجب جس پر ہو گیا ہے وہ حج بھی نہ کر لے۔ اور اب پھر وہی بات کہ اگر کوئی صاحب چاہتے ہوں کہ حج کیے بغیر ہمیں جنت مل جائے، 2.5-3 لاکھ روپیہ 3.5 لاکھ نہ خرچ ہو، بچ جائے اور جنت بھی مل جائے، تو راستہ وہی ہے کہ جو حکم حج آنے سے پہلے مر جائے اسے حج نہیں کرنا پڑے گا، جنت مل جائے گی۔ دیکھیں اگر حکم نماز سے پہلے کوئی مر گیا تو نماز نہیں پڑھنا پڑے گی، جنت مل جائے گی۔ توجہ دیجئے گا، حکم روزہ آنے سے پہلے جو مر گیا اسے روزہ نہیں رکھنا پڑے گا اور جنت مل جائے گی۔ حکم حج آنے سے پہلے جو مر گیا اسے حج نہیں کرنا پڑے گا اور جنت مل جائے گی۔ یعنی اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کیے بغیر جنت وہی جا سکتا ہے جو حکم کے آنے سے پہلے مر جائے۔ تو اب میں بغض علی رکھنے والوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر تمہیں علی کو مولا بانے بغیر جنت چاہیے تھی تو غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے غدیر سے پہلے مر جاتے، علی کو مولا بھی نہ ماننا پڑتا اور جنت بھی مل جاتی۔ بھائی جیسے حکم نماز آنے کے بعد نماز پڑھے بغیر جنت نہیں، جیسے حکم روزہ آنے کے بعد روزہ رکھے بغیر جنت نہیں، جیسے حکم حج آنے کے بعد حج کیے بغیر جنت نہیں، ویسے ہی اعلان ولایت علی ہو جانے کے بعد علی کو مولا مانے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد اچھا جناب، میرا نبی مکے کی گلیوں میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر نکل پڑا۔ قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں نجات ہے تمہارے لیے۔ ابتدائی منزلیں وہ تھیں، ابتدائی ایام وہ تھے کہ جب کوئی نہ تھا جو نبی کی آواز پر لبیک کہتا۔ سننے والے پتھر مار رہے ہیں، جنہیں تکلیف گزر رہی وہ راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، خوخار نگاہیں میرے نبی کو گھور رہی ہیں، چمچماتی ہوئی تلواریں نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نیام سے باہر آ رہی ہیں، مگر میرا نبی بے خوف ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا۔ دیکھیں یہ ہم پر الزام ہے ہم کہ نبی کے فضائل نہیں پڑھتے۔ ہم نبی کے فضائل پڑھتے بھی ہیں اور ہمارے سننے والے نبی کے فضائل پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ شکوہ اگر کرتا ہے کہ صاحب آپ تو علی ہی علی کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی نبی کو پہچانوانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں۔ تو ہم علی کے فضائل سنا کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جب غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کی منزل کیا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
اچھا آپ دیکھیں نبی نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو 23 سال میں پورا دین پہنچا دیا لوگوں تک. کوئی ہے جو اس سے انکار کرے؟ کیسے انکار کریں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم کی سند موجود ہے. تبلیغ آخری مراحل میں پہنچی اور اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا. تو پورا دین پہنچا دیا تبھی تو مکمل ہو گیا. کیسے کون سا کام کرنا ہے سب نبی نے بتا دیا. دیکھیں اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم نماز. یہ نماز قرآن نے نہیں سکھائی ہے ہمیں. قرآن تو فقط آرڈر دے کے کنارے ہو گیا. قرآن نے تو صرف اتنا کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ نماز کیسے قائم ہوگی، کس طرح سے قائم ہوگی، کچھ نہیں بتایا قرآن نے. یہ تو میرے نبی نے بتایا کہ صبح 2 رکعت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی نبی نے بتایا. قرآن نے نہیں بتایا. نماز کی کوئی ترکیب کہیں قرآن میں نہیں لکھی. ظہر اور عصر کی 4 رکعت پڑھنا ہے، زور سے نہیں، خاموش رہ کے پڑھنا ہے، یہ نبی نے بتایا ہے، قرآن نے نہیں بتایا. مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، اور 3 اور 4 میں بھی پہلے کی 2 رکعت زور سے، بعد میں خاموشی سے، یہ قرآن نے نہیں نبی نے بتایا. تو ساری ڈیٹیل، سارے احکام کی تفصیل میرے نبی نے بتائی ہے. اور جنہیں بتایا وہ سب وہ ہیں بڑی شان سے کہتے ہیں ہم نبی کے صحابی ہیں. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن نبی نے بتا دیا اس کے بعد ختم بات. نہ، 23 سال روزانہ 5 مرتبہ نبی نے خود پڑھی بھی ہے، لوگوں کو پڑھائی بھی ہے. اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کسی عمل کو نہ مسلمانوں کے سامنے نبی نے انجام دیا ہے اور نہ نبی نے کسی کو بتایا اس سے زیادہ کوئی عمل. مگر آپ ذرا سا عالمیہ دیکھیے اس امت مسلمہ کا کہ 23 سال میرا نبی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے لوگوں کو پڑھا کے دکھاتا رہا. ایسے پڑھو، اس طرح سے پڑھو، یہ پڑھو. مگر آج مسلمانوں کو دیکھیے کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان کی نماز صحیح ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط. ایک الگ طریقے سے ہر ایک پڑھا، کوئی ایسے کھول کے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے، کوئی اور تھوڑا سا نیچے. 5 طریقے رائج ہیں مسلمانوں میں. آپ غور کر رہے ہیں؟ 23 سال تک میرا نبی نماز پڑھ کے دکھاتا رہا، لوگوں کو پڑھا کے بتاتا رہا. لیکن اس کے باوجود آج جس کو دیکھیے وہ جیسے دیکھیے ویسے پڑھا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی نے ایک وقت کی نماز ہاتھ کھول کے پڑھی ہو، پھر یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ لیا ہو، پھر یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ لیا ہو، اور اس کے بعد کوئی ایک نماز یہاں نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھ لیا ہو. ارے بھائی نبی کے پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی رہا ہوگا، اس سے بحث نہیں کہ کون سا طریقہ، مگر جو بھی رہا ہوگا وہ تو ایک ہی رہا ہوگا نا. پوری زندگی میرے نبی نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی ہوگی. تو حیرت کی بات ہے کہ نہیں کہ جو عمل میرے نبی نے 23 سال کر کے دکھایا، آج مسلمانوں کو اسی کا طریقہ یاد نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو عمل 23 سال میرے نبی نے کر کے مسلمانوں کو دکھایا، آج مسلمانوں کو اسی کا طریقہ یاد نہیں ہے. تو پھر اب میں ایک جملہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جن مسلمانوں کو 23 سال کی پیغمبر کی تبلیغی زندگی میں روزانہ کی 5 وقت کی نماز کا طریقہ یاد نہیں رہ گیا، انہیں ایک دن کا اگر غدیر بھول جائے تو حیرت نہ ہے، تعجب کی بات ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ 23 سال کی 5 وقت کی نماز یاد نہیں رہ گئی تو اعلان غدیر تو ایک دن ہوا تھا. اگر اس پر یہ بھول بیٹھے تو کوئی حیرت کی بات تھوڑی. ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، دماغ آؤٹ ہے. اچھا میرے دوستو، یہ گڑبڑ ہوئی کہاں؟ بھائی نبی نے تو ایک طریقے سے 23 سال پڑھائی، یہ اتنے طریقے کہاں سے ہو گئے؟ یہ گڑبڑ آئی کہاں سے؟ تو میں بتا دیتا ہوں کہاں سے آئی گڑبڑ.
دیکھیے میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ اتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ اگر مجلس کے ختم ہونے کے بعد کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے، مگر انہیں فکر ہے کہ رضوان صاحب نے پڑھا کیا، انہوں نے آپ میں سے کسی ایک کا بازو پکڑ لیا، سنیے بھائی رضوان صاحب کی مجلس سنیے، آپ نے کہا ہم نے سنی، کہا ہمیں بتا دیا کیا پڑھا انہوں نے۔ حق اور ایمان کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے کہ جتنی لفظیں میں نے استعمال کی ہیں، جو جملے میں نے استعمال کیے ہیں، وہ سب ویسے ہی سنا دے جیسے میں نے پڑھا ہے؟ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر 10 آدمیوں سے پوچھا جائے بتائیے کیا پڑھا، تو ہر ایک کی زبان سے لفظیں الگ ہوں گی، ہر ایک کے جملے الگ ہوں گے، ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز الگ ہوگا، ہوگی نہ گڑبڑ؟ اس لیے کہ اللہ نے کسی کو ایسی میموری دی ہی نہیں ہے کہ کسی کے بیان کو لفظ بلفظ یاد کر لے۔ اب انہوں نے 10 آدمیوں سے پکڑ کے پوچھا بتائیے کیا پڑھا رضوان صاحب، جس نے بتایا ایک الگ انداز وہ گھبرا گیا، اتنے لوگ ہر ایک الگ الگ بتا رہا ہے، اس کا مطلب سب غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر صحیح بول رہے ہوتے تو سب کی بات ایک ہوتی، سب کی لفظیں ایک ہوتی، سب کے جملے ایک ہوتے۔ ایک صاحب ان میں سے کھڑے انہوں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کو اگر اوریجنل تقریر رضوان صاحب کی سننا ہے تو ایک راستہ میں بتا دیتا ہوں، وہی لفظیں ملیں گی، وہی جملہ ملے گا، وہی انداز ہوگا، بالکل کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کہا ایک بچہ تھا جو مجلس ریکارڈ کر رہا تھا، اپنے موبائل سے مجلس کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اگر آپ کو بالکل وہی چاہیے جو انہوں نے پڑھی ہے تو آپ اس بچے کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو اوریجنل تقریر سنا دے گا۔ اب میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ کہ ایک بچہ ہے جو مجلس ٹیپ کر رہا تھا، آپ اس کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو رضوان صاحب کی اوریجنل تقریر سنائے گا۔ وہ صاحب آگے اس بچے کے پاس، اب اگر لکھنؤ کے بڈھے ناراض ہونے لگے ہمارے ہوتے ہوئے اس بچے کے پاس کیوں گئے، تو صاف صاف جواب یہی تو ملے گا جو بڈھے کے پاس نہیں تھا وہ اس بچے کے پاس تھا۔ اب آپ سمجھے ہم نے صحابہ کو چھوڑ کے علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ کسی کے پاس وہ میموری نہیں ہے جو نبی کے بیان کو لفظ بلفظ ہمیں بتا سکے۔ یہ کمال صرف میرے مولا علی کے پاس تھا، اس لیے کہ تاریخ نے ہمیں بتایا نبی کے اس دنیا سے جانے کے 25 سال کے بعد جب میرے مولا نے پہلی مرتبہ باجماعت نماز پڑھائی تو ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ایک صحابی چیخ پڑا آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ نبی کے جانے کے 25 سال کے بعد یوں تو علی روز پڑھتے تھے لیکن باجماعت مسلمانوں کو نماز پڑھانے کا کام نبی کے جانے کے 25 سال کے بعد، سرکاری نماز۔ تو چیخ پڑا صحابی جو رسول کے پیچھے پڑھ چکا تھا، کہا آج وہ نماز پڑھیے جو رسول کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا گڑبڑ کہاں سے آئی؟ سب کا دین ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، امام ایک نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو مان لیا، کسی نے کسی کو مان لیا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد اور اب میں تو ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسے ہی انجام ہوگا۔ جیسا امام، اسی لیے اللہ نے کہا ہم تمہیں نبیوں کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اور نبی کے ساتھ اگر بلا لے تو ہر ایک کھڑا ہو جائے گا، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نبی کا کلمہ، تو پھر نبی کی حدیث کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، جنت تو ایک ہی جائے گا، اس حدیث کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا ہم نبی کے ساتھ بلائیں گے نہیں، ہم تو امام کے ساتھ بلائیں گے۔
تو اب جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسے ہی انجام ہوگا. دیکھیں یہ جملہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، جیسا امام ویسا ہی انجام. موسیٰ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. مصر میں رہتے تھے، فرعون کی حکومت میں. کلمہ پڑھ لینے والوں پر فرعون کا ظلم جاری تھا، لوگ ستائے جا رہے ہیں. اتنا ظلم ہوا موسیٰ کے ماننے والوں پر کہ ماننے والوں نے گھبرا کے موسیٰ سے کہا کہ بھائی اب برداشت نہیں ہوتا، یہاں سے باہر نکلیے، اس شہر کو چھوڑ دیجیے. فرعون کے مظالم برداشت سے باہر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. مصر سے نکل گئے موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. جب صبح ہوئی تب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر سے نکل گئے. بہت توجہ سے سنیے گا. اس نے آرڈر دیا لشکر تیار کرو، ہم پھر موسیٰ کا پیچھا کریں گے، جانے نہیں دیں گے. لشکر تیار ہو گیا، فرعون بھی چل دیا اسی راستے پر جدھر سے موسیٰ چلے تھے. اب ایک منزل وہ آئی کہ جب فرعون پیچھے پیچھے، موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے آگے. اب چلتے چلتے ایک مقام وہ آ گیا جہاں آگے دریائے نیل، بیچ میں موسیٰ اور ان کے ساتھی، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر. اب جو موسیٰ کے ساتھیوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھا تو قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے لڑنا شروع کر دیا. پھنسا دیا لا کے یہاں. یہ میری لفظ ہیں، یہ قرآن کی لفظ نہیں، متن اس کا ہے، لفظیں میری. آپ نے تو پھنسا دیا ہم کو یہاں لا کے. اب آگے بڑھیں تو دریا میں ڈوب کے مر جائیں، پیچھے جائے تو فرعون اس کا لشکر مار ڈالے. تو کیا فائدہ ہوا مصر سے نکلنے کا؟ مصیبت تو آج بھی سر پر ہے. ایسی جگہ لے کے آپ آئے کیوں؟ قرآن کہہ رہا کہ موسیٰ کے ساتھی موسیٰ سے جھگڑے پہ اتر آئے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے وقت کے نبی سے جھگڑا کرنا اچھی بات ہے؟ اپنے وقت کے نبی سے لڑنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے. مگر موسیٰ کے ساتھی موسیٰ سے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب موسیٰ کے ساتھی سب اچھے نہیں تھے. اگر اچھے ہوتے تو جھگڑا کیوں کرتے نبی سے؟ نبی سے جھگڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سب اچھے نہیں تھے، کچھ غلط لوگ بھی آ گئے تھے. مگر مجھے یہ بتائیے کوئی ایک بھی دریائے نیل میں ڈوبا؟ نہیں نا. سب کو موسیٰ نے پار لگا دیا. تو جملے کی صداقت سامنے آ گئی نا کہ جیسا امام ہوگا. نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اب ہے فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. موسیٰ نے اپنے عصا کے ذریعے دریا میں راستہ بنایا، اپنے ساتھیوں کو اسی راستے سے نکال لے گئے. فرعون نے دیکھا ہی تو دریا پار کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا اسی راستے سے جلدی سے تم بھی نکل چلو. مگر ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا کے اندر آیا، حکم الہی سے دھارا مل گیا، سب بہ گئے. نہیں ابھی نہیں ہوا. قرآن کہہ رہا کہ موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے خود قرآن نے مومن آل فرعون کہا. فرعون کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان میں خود ایک شخص ایسا تھا کہ جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے. آپ یقین جانیے جسے قرآن مومن کہتے اس سے بڑا کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ مگر قرآن کہہ رہا فرعون کے ساتھ ایک شخص ایسا بھی تھا جو مومن آل فرعون کہے جانے کا حقدار تھا. مگر جب دریا میں سب بہنے لگے تو وہ بھی بچا نہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ جب سب بہنے لگے تو وہ مومن آل فرعون بھی بچا نہیں. کیوں؟ آدمی خود اچھا تھا، امام غلط تھا. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد.
موسیٰ کے ساتھی سب اچھے نہیں تھے، مگر سب بچ کے نکل گئے اس لیے کہ لوگ اچھے نہیں تھے، امام اچھا تھا۔ فرعون کے ساتھی سب برے نہیں تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، مگر بچا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اچھے تھے، امام برا تھا۔ تو بات میری صحیح ہو گئی نا؟ جیسا امام ہوگا، ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اچھا تھوڑی سی تفصیل اور سن لیجئے۔ جب لوگ جھگڑا کر رہے تھے نا موسیٰ سے، موسیٰ کے ساتھیوں میں، تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی موسیٰ پر، یہ لوگ بہت پریشان ہیں تو انہیں پار نکال دو۔ مالک کیسے نکالوں؟ کہ اپنی لاٹھی اٹھاؤ اور اس دریا کے پانی پر مارو، پانی بیچ سے کٹ جائے گا، زمین کھل جائے گی، اسی سے نکال دو۔ وہی آئی اور موسیٰ نے لاٹھی اٹھا لی اپنی، دریائے نیل پر ماری، ادھر کا پانی ادھر روکا، ادھر کا پانی ادھر روکا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ توجہ سے سنیے گا، خدا کی قسم آپ کی روح ایمان وجد کرے گی۔ بیچ میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ نے کہا بھائی دیکھو پریشان تھے نا تم، بن گیا راستہ، اب تو نکل چلو اسی راستے سے۔ اتنے ضدی اور جھگڑالو کہ موسیٰ تمہیں معلوم نہیں، ہم جتنے لوگ ہیں ان میں 12 قومیں ہیں، ایک راستے سے نہیں جائیں گے، اگر ایسے ہی پار کرانا ہے تو 12 راستے بناؤ۔ موسیٰ نے پھر حکم الہی کا انتظار کیا، وحی آئی، چلیے 12 راستے بنا دیجئے۔ 12 راستے بنا دیے، کہا لو بھائی ہر قوم اپنے الگ الگ راستے سے نکل جائے۔ کہا نہیں ابھی بھی نہیں۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں، نکلتے ہوئے دریا سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں، یہ بیچ بیچ میں جو پانی کی دیوار ہے اسے ختم کیجئے۔ تو موسیٰ نے دروازے بنائے ان دیواروں میں، تاکہ یہاں سے وہاں تک جتنے نکل رہے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے قدر کر لی اس کی، امام کتنے ہیں؟ ایک خالص موسیٰ۔ قومیں کتنی ہیں؟ 12۔ ایک امام 12 قوموں کو پار لگا گیا کہ نہیں؟ میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک امام تھا، 12 قومیں تھی، سب کا بیڑا پار ہو گیا کہ نہیں؟ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے آپ کو کیسے یقین ہے جنت ضرور جائیں گے؟ ارے ایک امام اگر 12 قوموں کا بیڑا پار کر سکتا ہے تو ہمارے پاس تو 12 امام ہیں، کیا ایک قوم کا بیڑا پار نہ ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مگر اب اس بغض رسول، بغض آل رسول کا کیا کیا جائے؟ ایک امام 12 قوموں کو نکال لے جائے سب کی سمجھ میں آتا ہے، 12 امام ایک قوم کا بیڑا پار نہ کرا پائیں گے، یہ کسی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا میں بات کو پھر ریورس کر رہا ہوں، جہاں سے چلا تھا وہیں سے واپس، یہ تو بات ہے جو آگے بڑھ گئی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اچھا جناب، دیکھیں آپ سب جانتے ہیں میرا نبی آیا تھا اللہ کی معرفت کرانے کے لیے، لیکن 40 سال خاموش بیٹھا رہا، قوم گمراہ تھی، قوم راہ حق سے ہٹی ہوئی تھی، لوگ کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، مگر اس کے باوجود میرا نبی خاموش تھا۔ کیوں؟ قوم کی اصلاح کرنے کے لیے تو آیا ہے، تو جب قوم برائیوں میں ملوث ہے تو سمجھانا کیوں نہ شروع کر دیا؟ بیٹھے کیوں رہے؟ اب میں بتاؤں میرا نبی کیوں بیٹھا رہا؟ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے جس نور کو
بنام محمد خلق کیا تھا، اس نور کے ایک مرحلے میں آ کے اللہ نے کر دیے دو ٹکڑے. ایک ٹکڑے کا نام اس نے محمد رکھا، ایک ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا. معرفت کے لیے جتنا نور آیا تھا اسی نور میں سے آدھا چلا گیا مولا علی کی طرف. تو اب نبی کے پاس آدھا ہی نور تو ہے. تو اگر آدھے نور سے اللہ کا پہچانا جانا ممکن ہوتا تو اللہ پیدا ہی دو ٹکڑے کرتا، مگر اس نے پیدا کیا ایک بات میں کیے دو ٹکڑے. اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جب تک علی والا نور آ کے رسول سے ملے گا نہیں، اس وقت تک نہ نبی کامیاب ہوگا، نہ دین پھیلے گا، نہ اللہ پہچانا جائے گا. تو اس سچائی کو میرا نبی جانتا تھا کہ بغیر علی کے آئے میرا کام بننے ہی والا نہیں ہے. ارے آپ لکھنؤ میں رہ کے خاموش ہیں. میرا نبی جانتا تھا کہ علی کے بغیر آئے میرا کام بننے والا ہی نہیں ہے، اسی لیے 40 سال خاموش بیٹھا رہا. علی آ جائیں تب کام شروع کروں. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب نبی کا کام علی بغیر نہیں چل رہا ہے تو امتیوں کی کیا اوقات ہے. صلوات بھیجے محمد والے نبی کا کام تو علی بغیر چل نہیں رہا ہے. اور یہاں مسلمان سمجھ آئے ہم علی کو چھوڑ کے بیڑا پار کر لیں گے. تو 40 سال انتظار علی میں، اور لفظ انتظار آ گیا ہے تو اب ایک جملہ کہوں. علی مددگار رسول بن کر آئے تھے نا، تو نبی کے لیے مددگار تھے مگر ہمارے امام ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے امام ہیں. اے میرے نبی 40 سال انتظار نہ کرتے تو کچھ تھوڑا تھوڑا شروع کر لیتے. کہا نہیں، ہمیں انتظار کرنا ہے علی کا، اور انتظار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا امام ہے. تو ہم تمہارے امام کا انتظار کر کے سنت چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم سنت چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ امام کا انتظار کرنا ہماری سنت ہے، گھبرانا نہیں. اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، انتظار امام ہم نے بھی کیا ہے، انتظار امام تم بھی کرنا. ہمارے تمہارے انتظار میں فرق اتنا ہے کہ ہم نے پہلے کا انتظار کیا ہے، تم آخری کا کر لینا. صلوات ہے دیجئے محمد والے. ایسا نہیں ہے کہ میرا نبی مطمئن بیٹھا، علی کے انتظار میں بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے دل اس کا کہ جلدی سے علی آ جائیں. دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، اسے پتہ سب ہے. علی ہی مددگار ہے، یہ بھی جانتا ہے کب آئیں گے، یہ بھی جانتا ہے. تو جب سب جانتا ہے میرا نبی تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ ذرا نبی کے دل کی بے قراری کو محسوس کیجئے. علی کو پانے کے لیے نبی نے دعا مانگی، اور اتنے سچے دل سے مانگی کہ آج دعائے پیغمبر قرآن بن کے محفوظ ہے. قرآن کے اندر نبی کی دعا محفوظ ہے قرآن بن کے. سنیے دعا کی لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخلات صدق واخرجنی مخرجات صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعائے رسول ہے. پہلے دعا بن کے آئی، قرآن بعد میں بنی. کیا کہا میرے نبی نے؟ میرے مالک مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ دے، مجھے سچائی کے ساتھ فرصت دے. وجعل لی، اب لفظوں کو غور سے سنیے گا، وجعل لی، اور مجھے دے، من لدن کا، اپنے پاس سے. اپنے پاس سے کیا دے؟ کہ سلطانا نصیرا، ایک طاقتور مددگار. یہ دعا ان لوگوں کے رخسار پر تماچا ہے جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. نبی نے کہا میرے مالک مجھے دے اپنے پاس سے طاقتور مددگار. تماچا بن گیا کہ نہیں؟ نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، مددگار مانگا ہے. صلوات بھیجئے محمد علیہ. کہ وجعل لی، مجھے دے، من لدن کا، اپنے پاس، سلطان النصیرہ، طاقتور مددگار.
میں نے آواز دی میرے مالک تیرا حبیب دعا مانگ رہا ہے, سنے گا کہ نہیں؟ کہ اپنے حبیب کی نہ سنوں گا تو پھر سنوں گا کس کی؟ تو ہم نے کہا مالک وہ تجھ سے مددگار مانگ رہا ہے, تو کہا دوں گا. ہم نے کہا کیسے دے گا؟ کہا ویسے ہی دوں گا جیسے اس نے مانگا ہے. لفظوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں آپ. کہا ویسے ہی دوں گا جیسے اس نے مانگا ہے. ہم نے کہا مالک وہ تو کہہ رہا اپنے پاس سے دے, تو کہا اپنے ہی پاس سے دوں گا میں. ہم نے کہا پروردگار تو سب کو اپنے پاس سے دیتا ہے, اگر نبی کو مددگار بھی اپنے پاس سے دے دیا تو کیسے پتا چلے گا کہ تو نے خاص طور سے اپنے پاس سے دیا ہے؟ کہ دیتا سب کو, مگر نبی کو جو مددگار دوں گا اتنے نرالے انداز سے دوں گا کہ جیسے میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہوگا. ہم نے کہا میرے مالک وہ نرالا انداز کیا ہوگا ذرا ہم بھی تو جانے. کہ دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں ہوگا, میرے نبی کا مددگار میرے گھر میں ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دنیا کا ہر بچہ اپنے گھر میں ہوگا, مگر جو میرے نبی کا مددگار بن کے آ رہا ہے وہ میرے گھر میں پیدا ہوگا, تاکہ دنیا جان لے یہ آیا نہیں ہے, ہم نے خصوصیت کے ساتھ اسے بھیجا. تو آ گیا کعبے سے مددگار. بس میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. آ گیا کعبے میں مددگار, اور جب آ گیا مددگار تو اب نبی پر وحی آئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. دیکھیں علماء اور ذاکرین و خطبہ اس فقرے کو برابر اپنی زبان سے دہراتے رہتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مگر خدا کی قسم اس کے بعد جو جملہ ہے پتہ نہیں کیوں علماء اس پہ متوجہ نہیں ہوتے. کم سے کم میں نے نہیں سنا کسی کی زبان سے. وہ جملہ آج میں سنا رہا ہوں جبکہ وہ جملہ سننے لائق. 2 آیتوں میں نبی پر حکم آیا ہے تبلیغ کے لیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, یہ اگلا فقرہ ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے میرے حبیب یہ آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں نا, یہ آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں, ان میں سے جو لوگ شریعت کے آنے سے پہلے ہی آپ کا اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے. یہ آیت سننے لائق کیوں ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں نا, اے مسلمانوں قرآن کو صرف زبان سے کافی نہ کہا کرو, غور سے پڑھ کے سمجھا کرو تاکہ واقعاً کافی ہو جائے قرآن. قرآن اب میرے نبی سے کہہ رہا ہے یہ آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں, مسلمان ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, نبی کے آبا و اجداد کافر تھے, نبی کا باپ کافر تھا, نبی کا دادا کافر تھا, نبی کا چچا کافر تھا. ارے ہم تمہاری مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کہہ رہے ہیں میرے حبیب آپ کے یہ خاندان میں جو مومنین ہیں, تو مومنین کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے خود بتا دیا میرے نبی کا خاندان کافروں کا خاندان نہیں, مومنوں کا خاندان ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے نبی کا خاندان کافروں کا خاندان نہیں ہے. اب کہیں ایک اگر بھٹک گیا جسے ابو لہب کہتے ہیں, تو اس کی جو اوقات تھی پروردگار نے قرآن میں بتا دی. کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب. دیکھیں کتنی جھلاہٹ اللہ کے اس کلام میں نظر آ رہی. یہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, نبی کا دشمن ہے نا, اللہ نے بخشا نہیں. اچھا میرے مالک ایک بات بتا دے, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تجھے کیا ملے گا؟ ارے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کہ مجھے اپنے فائدے کی فکر نہیں ہے, میں اس کی اوقات بتا دینا چاہتا ہوں. جو دشمنی کرے نبی سے اس کے لیے تبرہ واجب ہے. بس آخری جملہ اور بات ختم. میرے حبیب آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں, ان میں سے جو لوگ شریعت کے آنے سے پہلے آپ کا اتباع کر رہے ہیں,
ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ نبی کے خاندان کو دو حصوں میں خدا نے بانٹ دیا، ایک وہ جو صرف مومن ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، نبی کو نبی مان رہے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کو ایک بھی مان رہا ہے، نبی کو نبی بھی مان رہا ہے، اور نبی کی شریعت کے قوانین پر عمل بھی کر رہا ہے، نبی کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ ابھی نماز کا حکم آیا نہیں ہے مگر نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اتباع رسول ہے کہ جو لوگ شریعت کے آنے سے پہلے آپ کا اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ اب یہ اتباع رسول کرنے والے کون تھے شریعت کے آنے سے پہلے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو قرآن نے خود نشاندہی کر دی کون لوگ ہیں یہ۔ نبی سے کہا کہ ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکائیے، تو اب میرا نبی جہاں شانہ جھکا دے، یہ وہی لوگ ہیں جو شریعت کے آنے سے پہلے اتباع رسول کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا شریعت کے آنے سے پہلے کون لوگ تھے اتباع کرنے والے، نبی کا شانہ کہاں جھکا؟ تو ہمیں دو مقامات ملے جہاں نبی نے شانہ جھکایا اپنے خاندان والوں کے سامنے۔ ایک کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے علی کے لیے شانہ جھکا، یا عید کے دن حسن و حسین کے لیے نبی کا شانہ جھکا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ تو اللہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے شریعت کے آنے سے پہلے جو لوگ اتباع کر رہے ہیں ان کے سامنے شانہ جھکا دیئے۔ تو نبی نے جہاں جہاں شانہ جھکا دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو شریعت نہیں آئی تھی مگر شریعت کے قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے آنے کے محتاج نہیں ہیں، شریعت ان کی محتاج ہے کہ کس کے گھر جاؤں۔ اب حسین کے گھر کی شریعت ہے، مولا علی کے گھر کی شریعت ہے، تو آپ مجھے بتائیے اپنے گھر کا سامان کوئی لٹنے دے گا آسانی سے؟ اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جان دے دی مگر شریعت کو جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ شریعت ان کے گھر کی تھی، الہی قوانین ان کے گھر میں آئے تھے، یہ مالک شریعت ہے، ساری دنیا محتاج شریعت ہے، شریعت ان کی محتاج ہے، یہ شریعت کے محتاج نہیں ہے۔ شریعت نے آ کے ان کے گھر میں پناہ لی ہے۔ تو دنیا کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں جا کے لوگ پناہ لے لیتے ہیں، مگر ایسے محافظ کائنات نے دیکھے نہیں جیسا یہ گھرانہ محافظ شریعت بنا، پورا پورا گھر لٹا دیا شریعت کے بچانے کے لیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کم و بیش 2 مہینہ ہو گیا، 2 ہی 3 روز تو بچے ہیں، محرم کا چاند نکلے تقریباً 2 مہینہ ہو گیا، مگر افسوس کہ وہ چاند جو حسین کو رونے کے لیے نکلتا ہے، اس چاند کے نکلنے کے بعد یہ قوم حسین کو دل کھول کے رو نہیں پائی، اس لیے کہ نہ مجلسیں ہو سکی ہیں نہ جلوس نکل سکے۔ تو اب ایک التجا ہے آپ سے، یہ عزاداری معمولی چیز نہیں، اس کا قیام کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں، میری شہزادی زینب ہے۔ حسین کا فرش عزا زینب نے بچھایا ہے سب سے پہلے، حسین کا سب سے پہلا ماتم کربلا کی غریب بیویوں نے کیا ہے، یہ میری شہزادی کی امانت ہے جسے آپ عزاداری حسین کہتے ہیں، بڑی قیمتی شے ہے، ہماری جان ہے عزاداری، ہماری روح ہے عزاداری، ہم پیدا ہوئے ہیں اسی عزاداری کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں حسین کو رونے کے لیے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے عزائے حسین کے۔ تو اب میں ایک بات کہتا ہوں اپنے ہر سننے والے سے کہ وہ عزاداری جو ہماری جان ہے، ہماری اس عزاداری میں جو رکھ نہ ڈالے، اس کے لیے جو نمازوں میں بد دعا نہ کرے وہ حسین کا چاہنے والا نہیں۔ صبح و شام کی اپنی نمازوں میں دعا کیجئے اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے ہم سے ہماری عزاداری چھینی ہے، جنہوں نے ہم سے ذکر حسین چھینا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ایسے برباد ہو جائیں کہ دوبارہ دکھائی نہ دے کہیں۔ یہ فرش عزائے حسین ہے، یہ منبر رسول ہے جہاں سے میں بد دعا کر رہا ہوں، آپ سب نے آمین کہی ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کے ہر شخص سے گزارش کرتا ہوں جہاں کہیں بھی روزوں میں جانا،
اپنے لیے دعا مانگنا تو اس دعا کو بھول نہ جانا. خدا غارت کر دے انہیں، خدا برباد کر دے انہیں، خدا تباہ کر دے انہیں. اور میں تو دعا مانگتا ہوں کہ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ عزائے حسین پہ رکھنا ڈالنے والے کتے کی موت مرے. آئیے میری شہزادی آئیے، جہاں چاروں طرف سے عزائے حسین پر نگاہیں گڑی ہوئی، اس ماحول میں بھی حسین کے عزادار آج اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں. اب کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، چاہے لاٹھیاں برسے. میں لکھنؤ سے باہر تھا مگر میں نے موبائل پر دیکھا چہلم کے جلوس کی شان، دل سے دعائیں نکل رہی تھی. خدا اس ہر ماتمدار کو سلامت رکھے جو اس دن نکلا. اور موبائل پر جو آئی رپورٹ وہ اس تحریر کے ساتھ آئی، شاباش لکھنؤ کے عزاداروں، تم نے شہزادی کونین کا دل خوش کر دیا. اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، نہ حسین کا غم مٹ سکتا ہے نہ تم مٹ سکتے. بس میرے عزاداروں، میں نے گفتگو تمام کی، اچم جملے مصاحب کے سن لیے تاکہ آنسو بہہ جائیں آپ کی آنکھوں سے. یہ جو آپ 2 مہینے سے رونے کے لیے ترس رہے تھے نا، تو بہت روئیں گے آپ. اب جو مصاحب میں پڑھنے جا رہا ہوں وقت کے اعتبار سے، وقت وہ ہے کہ جب شام کے قیدی رہائی پا چکے. سنو کہ کیسے رہائی ملی. یزید ملعون نے مجبور ہو کے، خوشی خوشی نہیں، میرے بیمار امام کو زندان سے بلوایا. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کتنے ترسے ہو تم اب تک رونے کے لیے. امام کو بلایا، لوہار کو بلایا، کہ ان کی ہتھکڑی اور بیڑی کاٹ دو، ان کا توق ان کے گلے سے نکال دو. ہائے کلیجے میں دم جملہ سننے کا. جب لوہار نے ہتھکڑی کاٹی تو امام کی کلائی کا گوشت جل چکا تھا. بیڑیاں کاٹی، پیر کی ہڈیاں تک سلگ گئی تھی. آپ اگر پوچھنا چاہیں مجھ سے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ میں نے کہا ہے. مگر میں بتاؤں میں نے کیوں کہا. آپ نے ذاکرین سے سنا ہے نا کہ ایک دانہ اگر زمین پر گر جاتا تو بھن جاتا تھا. یہ کیفیت تبھی ہو سکتی ہے جب ٹمپریچر 100 ڈگری سے اوپر ہو. تو انصاف سے بتاؤ، جب ٹمپریچر 100 ڈگری سے اوپر تھا تو یہ لوہے کی زنجیریں کیا لوہے کی رہ گئی ہوگی؟ یہ سب آگ کی طرح تھا، دکھ گئی تھی. اور اسی کے دکھ جانے کے نتیجے میں کلائیوں کا گوشت بھی جل گیا، پیروں کی ہڈیاں بھی سلگ گئی. مگر اب وہ جملہ سنو جو تاریخ میں لکھا ہے. حداد یعنی لوہار ہتھکڑی کاٹی، کلائی جلی ہوئی دیکھی مگر یہ رویا نہیں. بیڑیاں نکالی اس نے کاٹ کے، سلگی ہوئی ہڈیاں دیکھی مگر یہ رویا نہیں. مگر تاریخ کہتی جب اس نے توق نکالا تو دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ کے رویا. دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ کر رویا. جب یہ سب کچھ کر کے دربار سے باہر نکلا تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی سو تو نے ہتھکڑی کاٹی، جلی ہوئی کلائیاں دیکھی مگر رویا نہیں. تو نے بیڑی کاٹی، سلگی ہوئی ہڈیاں دیکھا مگر رویا نہیں. تو یہ توق نکال کے تو رویا کیوں؟ اب اس نے اپنا سر پیٹ لیا. کہا میری سمجھ میں نہیں آتا اس جوان کے پاس کون سا دل ہے. ارے اس نے ایسا توق برداشت کیسے کیا جس کے خاروں نے اسے ذبح کر دیا ہے. اس توق کے خاروں نے اسے ذبح کر دیا ہے. ارے یہ 1 سال سے زیادہ یہ توق کیسے برداشت کرتا رہا.
اب میرا دل چاہتا ہے مولا حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں، میرے آقا، میرے مولا، ایک کربلا کے میرے مظلوم امام، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ کے گلے پر شمر نے 70 بار خنجر چلایا۔ اچھا تو میرے لیے پڑھ دینا آسان، آپ کے لیے سن لینا آسان، مگر 70 مرتبہ جس کے گلے پر خنجر چلا اذیت اس سے پوچھو۔ مگر اب میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا معاف کر دیجئے گا، آپ کے گلے پر 70 مرتبہ خنجر چلا، اگر 70 منٹ بھی لگے ہوں گے تو 70 منٹ کے بعد آپ کی اذیت تو ختم ہو گئی۔ ہائے میرا چوتھا امام جو سال بھر سے زیادہ ذبح ہوتا رہا۔ بس عزادارو آخری فقرہ کہہ کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ قید خانے سے امام واپس آیا، قید خانے میں امام واپس آیا دربار یزید سے۔ یہاں شہزادی زینب بیٹھ کے رو رہی ہیں، میرا لال قاتل کے دربار میں گیا۔ امام آئے، پھوپھی کو روتا دیکھا، لب ہلتے دیکھے، دعا کر رہی زینب زندگی کی۔ امام نے آواز دی، پھوپھی اماں آپ کی دعا قبول ہو گئی، میں سلامت آ گیا۔ بس عزادارو آخری فقرہ، صاحبان اولاد میرے سامنے بیٹھے، مجھے دیکھنا ہے کیا اثر ہوتا ہے آپ۔ امام نے کہا پھوپھی اماں آپ کی دعا قبول ہو گئی، میں زندہ واپس آ گیا۔ اب زینب نے آنکھ کھول کے بھتیجے کو دیکھا، بھتیجے پر جب نظر پڑی تو زینب اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ میرے لال یہ تیرا توق کہاں گیا؟ بیٹا یہ تیری ہتھکڑی کیا ہو گئی؟ یہ تیرے پیروں کی بیڑیاں کہاں گئی؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ سن لیا جملہ تم نے، مگر زینب اس جملے کو سن نہیں پائی۔ زینب کے کلیجے پر خنجر چل گیا۔ جیسے امام نے کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، بس زینب یوں گھومی، ایک ننھی سی قبر دیکھی اور ایک جملہ کہا ہائے اب رہائی ملی جب میری سکینہ مر گئی۔ اللہ اللہ، روز سکینہ مجھ سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں وطن کب جائیں گے، وطن کب جائیں گے، میری بچی رو رو کے مر گئی۔ اب زینب کے وطن جانے میں کہاں سے مزہ آئے گا؟ اب تو زینب نہ مدینے جائے گی نہ کربلا جائے گی، یہیں شام میں رہ کر اپنے شہیدوں کا ماتم کرے گی۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔